بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ کینیڈا میں اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں، 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی رات۔ پاکستان میں 1 مئی کی صبح 9 بج رہے ہیں، اور آج آپ کو ہم اپڈیٹ دیں گے پاکستان خطے کی صورتحال، ایران امریکہ جنگ، اور پاکستان میں جو معاشی پریشانی ہے۔ خیر وہ تو پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں جو ایران کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا، اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کو بھیجے گئے خط میں کہی، اور یہ خط خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے ان کی سرزمین پر کیے گئے مبینہ فوجی حملوں کے خلاف حالیہ احتجاجی خطوط کے رد عمل پر لکھا گیا ہے۔ اپنے خط میں ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق کے دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا، اور امریکہ نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا ہے۔ اس کی ڈرون فیکٹریاں ان کے بقول 82% اور میزائل فیکٹریاں 90% ختم کر دی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، ہم اپنے جو ڈیجٹس ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی بحریہ کو اور فضائیہ کو ختم کر دیا ہے، اور فیکٹریاں ختم کر دی ہیں، اور ان کے میزائل تباہ کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ اور یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی ایران کی بحری ناکہ بندی پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری ناکہ بندی شاندار جا رہی ہے، اور ایران اب تیل سے کوئی پیسے نہیں کما رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے خطے میں موجود پیش رفت کی روشنی میں اپنے شہریوں کے ایران، لبنان اور عراق کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان ممالک سے فوراً واپس آ جائیں، اور ان کی عدلیہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوری میں اصفہان میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایران میں جو مظاہرے ہوئے تھے اس کے بارے میں ایران کی عدلیہ نے اعلان کیا ہے کہ جو جنوری میں اصفہان میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے تھے، اس میں ایک 21 سالہ نوجوان کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ 21 سالہ نوجوان کی شناخت ساسان آزاد دور جو نغمانی کے نام سے ہوئی ہے، اور ایرانی عدلیہ کا کہنا ہے کہ رواں بس جنوری میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا، اور ساسان نے افسران کی ایک بس پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا، جس سے گاڑی کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور انہوں نے افسران پر پتھر اور اینٹیں بھی پھینکی تھیں، اور ساسان کو سزائے موت اصفہان کی عدالت نے سنائی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے سزا کی توثیق کی، اور انہیں 10 مئی کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ یہ اگرچہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا 21 سالہ نوجوان جس نے نہ تو کوئی گن چلائی، نہ اس کے پاس اسلحہ تھا، نہ اس نے کسی لیڈر پر حملہ کیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر مجمع میں 50 100 200 لوگ جا رہے ہیں اور کوئی پتھراؤ کر دے، اور کوئی شخص اس کے ساتھ مل کر پتھراؤ کر دے، اور اس کو ان نتائج کے حوالے سے اندازہ نہ ہو کہ اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کو گرفتار کر کے اس کو آپ سزا دے سکتے تھے ملک کے قانون کے مطابق۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حکومت کو براہ راست خطرہ تھا، یا کوئی غداری کا مقدمہ تھا، یا سزائے موت کا امکان تھا۔ اگر اس کو ظاہر ہے یہ پتہ ہوتا تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایک تجزیہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس حد تک سختی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور ایسے مظاہرے تو پاکستان میں بھی ہوئے، اور وہاں تو باقاعدہ فوج کے اداروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر منحصر ایک طاقتور فضائی حملوں کی ایک لہر شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔
جس میں ممکنہ طور پر بنیادی ڈھانچے کے اہداف شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کے ایک حصے پر قبضہ کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کا ایک اور منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خلیج فارس کے خطے کو محفوظ بنائے گا اور دشمن کی جانب سے اس آبی گزرگاہ کے استعمال کو ختم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز کے نئے نظام و انتظام کے قانونی قواعد اور ان کا نفاذ خطے کے تمام اقوام کے لیے آسائش اور ترقی لے کر آئے گا۔ مجتبیٰ خامنائی 2 ماہ قبل امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز اور اسلامی جمہوریہ کے رہبر اعلیٰ کے طور پر اپنی تقرری کے بعد سے عوامی سطح پر نظر نہیں آئے اور نہ ہی اس کے بعد سے ان کی کوئی ویڈیو یا تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ اس دوران ان سے منسوب کئی تحریری پیغامات ایرانی میڈیا میں شائع ہوئے ہیں اور یہ تازہ بیان سامنے آیا جب امریکی بحریہ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے۔ اب اس حوالے سے روزانہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریباً بیانات 95% ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف 2 یا 4 جملوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور ان کے بیانات کی روشنی میں آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کے بیانات سے ریلیٹڈ ہے اتار چڑھاؤ، اور دوسرے نمبر پر پروڈکشن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، ایران کی بھی کم ہوئی ہے اور دوسرے ممالک کی بھی۔ پروڈکشن کم ہے تو ظاہر ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے حکام نے کہا تھا کہ یہ پرائسز 140 بلکہ 150 تک جا سکتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی۔ آئل کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم ولاگ میں آخر میں بات کریں گے۔ ادھر اسرائیلی افواج نے غزہ کی جانب جانے والے امدادی قافلے کے 20 جہازوں پر سوار تقریباً 250 کارکنوں کو حراست میں لیا ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ 20 سے زائد کشتیوں پر سوار تقریباً 175 کارکن اب پرامن طور پر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ فلسطین نواز کارکنوں پر مشتمل قافلے کے منتظمین اسرائیل کی جانب سے غزہ پر عائد محاصرے کو توڑنا اور وہاں امداد پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ان کے بحری قافلے کو بین الاقوامی پانیوں میں یونان کے قریب روک لیا ہے۔ خام تیل کی فی بیرل قیمت $126 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن 2022 میں جب یوکرین کی روسی حملے کے بعد کی بلند ترین سطح بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ یوکرین سے بھی آئل اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ دنیا کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اجناس اور آئل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے اب بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات تعطل کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ مرکزی بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز عملی طور پر بند ہے اور اس وجہ سے رواں ہفتے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں بھی خام تیل کی قیمت 2.3% اضافے سے تقریباً $109 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ کینیڈا میں ریٹیل پرائس آپ کو بتا دیں کہ $1.80 فی لیٹر یہاں پیٹرول دستیاب ہے، اور گیس اسٹیشن یہاں پہ چونکہ پیٹرول کو گیسولین کہتے ہیں، گیس کہتے ہیں، تو گیس کے حصول کے لیے یہاں پر بھی گیس اسٹیشن پہ لمبی لائنیں ہیں، اور کہیں پہ بھی 5 سے 10 سینٹ کم پر بھی ملے تو لوگ دور کا سفر کر کے اپنی گاڑیوں میں گیسولین ڈلوانے کے لیے جاتے ہیں، اور لمبی لمبی لائنیں دیکھی جا رہی ہیں، اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ ادھر امریکی فیڈرل ریزرو مرکزی بینک کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران کے باوجود امریکی معیشت انتہائی مضبوط ہے اور امکان ہے کہ اس سال 2% سے زیادہ کی شرح سے ترقی کرتی رہے گی۔ گزشتہ روز فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کے تمام شعبے واقعی مضبوط ہیں۔ اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ صارفین اب بھی زیادہ خریداری کر رہے ہیں اور حالیہ اعداد و شمار پازیٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہنڈالا کے نام سے مشہور سائبر گروپ نے خلیج فارس میں تعینات امریکی فوجیوں کی حساس معلومات کو لیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گروپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اس کے شاید ایران سے مبینہ طور پر روابط ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہنڈالا نے ٹیلی گرام پر اپنی ایک پوسٹ میں 2000 فوجیوں کے نام اور تفصیلات شائع کی ہیں
379 فوجیوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیکر نے ایسا اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ابنائے ہرمز کی صورتحال اور ناکہ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سرکاری میڈیا پر یوم خلیج فارس، کچھ لوگ فارس کہتے ہیں، کچھ لوگ فارس کہتے ہیں، فارس کے موقع پر جاری کیے پیغام میں صدر پزشکیان نے کہا کہ ابنائے ہرمز ایرانی قوم کی عظیم مزاحمت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آبی گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی بدامنی کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خدشات کے باوجود ایرانی پاسداران انقلاب نیوی نے ایک اور پاکستانی جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی ہے۔ خیرپور نام کا یہ جہاز جو ہے 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لے کر ابنائے ہرمز میں داخل ہو گیا ہے، اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق اس میں جو ڈیزل ہے وہ بہت بڑی یعنی مقدار بتائی جا رہی ہے، 8 کروڑ لیٹر، اور جہاز نے یہ ایندھن کویت کی بندرگاہ سے لوڈ کیا تھا۔ اور مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے رویے میں تبدیلی کے بعد تہران سفارتکاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خلیج میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی جہازوں کے خلاف امریکی بحری قزاقی کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایک تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جو گیس کی قیمتیں آسمان پر گئی ہیں، اس کی وجہ سے گیس اسٹیشنوں پر طویل قطاریں دکھائی دی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں اگرچہ 400 روپے کے قریب فی لیٹر پیٹرول ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اضافے کے امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خام مال جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا تو قیمتیں تو ظاہر ہے آسمان پر جائیں گی، اور پاکستان میں تو صرف چند دن کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صرف 28 دن کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن اس ذخیرے کو تو استعمال میں نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں دیکھیں، عالمی منڈی میں جیسے ہی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے فوراً پاکستان میں بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں جو اضافے کا اعلان کیا ہے وہ اگرچہ 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 39 پیسے کے اضافے کے بعد 399 روپے 58 پیسے تقریباً برابر ہے، اور خام تیل کی فی بیرل قیمت جو ہے وہ $126 سے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بلند سطح پر گئی ہے، اور چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اس میں مذاکرات کی کامیابی کے امکانات اب بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے پاکستان نے تقریباً تیاری کر لی تھی، اور کچھ خبروں میں کچھ ہمارے سینئر کچھ کولیگ کچھ دوستوں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا، خاص طور پر جاوید چودھری صاحب نے، کہ اب پاکستان میں 8 سے 10 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، تیاری کر لی گئی ہے۔ ان کو دفتر خارجہ یا وزیر اعظم ہاؤس کے کچھ ذرائع نے بتایا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں، بات طے ہو چکی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ انپریڈکٹیبل ہیں، بے یقینی کا شکار ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ جو 8 سے 10 ملکوں کے سربراہان کے آنے کے امکانات تقریباً معدوم ہو گئے ہیں، اور ایران خاص طور پر تہران میں کچھ 2 دن سے دفاعی جو نظام ہے اس نے کچھ ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ ڈرونز یا تو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ کیا یو اے ای کی سرزمین استعمال ہوئی، کیا وہ کویت کی سرزمین استعمال ہوئی، عراق کی ہوئی، یا پھر قطر کی۔ دیکھنا یہ ہے، اگر ایران نے جوابی کارروائی کی
تو یہ ایک جنگ کا نقطہ آغاز ہوگا دوبارہ، اور حالات اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مذاکرات کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں، اور دونوں ممالک مذاکرات کے ساتھ ساتھ جنگ کے امکانات کے خدشات بھی ظاہر کر رہے ہیں اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایران فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز امریکہ میں کھیلے گا، فیفا کے صدر نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد کے ملک میں داخلے کی اجازت کو پہلے تو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب ان کو ایران اس برس ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا، جو کہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے سبب ایرانی ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت پر پہلے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ میں ضرور کھیلے گا، اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ ہمیں سب کو متحد رہنا ہے، ہمیں لوگوں کو جوڑنا ہے، یہ فیفا کے صدر نے کہا ہے۔ تو ایک اہم خبر اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران معاہدے کے حوالے سے بار بار صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ بے چین ہے، لیکن ایرانی حکام نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور اگر امریکہ ہماری شرائط کے مطابق مذاکرات کے ٹیبل پر آنا چاہتا ہے تو ہم آ جائیں گے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ ٹیلی فون نہیں، شاید پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ زوم میٹنگ کے ذریعے ایران سے، پاکستان سے کچھ آف دی ایئر جسے کہتے ہیں نا، آف دی ایئر جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے، اور اگر کوئی اہم نکات خاص طور پر ابنائے ہرمز اور یورینیم کے حوالے سے دونوں میں سے اگر ممالک کسی پوائنٹ پر متفق ہو گئے تو ڈائلاگ کی بات آگے بڑھے گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں، یعنی 2 ویک کے اندر اگر مذاکرات فائنل نہ ہوئے تو امریکہ اس کو لنگر آن کرے گا، اور اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ اس کو جتنا طول ملے اتنا اچھا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسلحے کے انبار جمع کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اپنے جہاں جہاں اس کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر وہ خطرناک ہتھیار جمع کر رہا ہے، اور ہتھیار ظاہر ہے جمع کرنے کا مقصد دوبارہ جنگ کا آغاز کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، توقع بھی ہے کہ کوئی بہتری کی طرف جائے، ورنہ خطے میں سوائے تباہی اور معیشت کی بہت بڑی تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ ڈونلڈ تباہی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ان کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چونکہ سائیکاٹرسٹ سے انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو دنیا کے ماہرین ہیں انہیں اپنی خدمات فری آف کاسٹ پیش کرنی چاہیے، کہ ان کا علاج ادویات کے ساتھ اور تھراپی کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اپنے ساتھ بہت ساری دنیا کو لے ڈوبیں گے۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو دیں اجازت، آج کا ولاگ ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کل آپ کو نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تازہ خبروں کے ساتھ کچھ تجزیہ بھی دیں گے، کچھ آپ کو لیٹسٹ خبریں بھی دیں گے۔ کل ہم نے جو آپ کو اپنے ولاگ میں بڑی اہم خبریں دی تھیں، اور کینیڈا کے ٹائم کے مطابق رات 1 بجے اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے تھے، اس کے 3، 2 اور 4، 6 گھنٹے کے بعد پاکستان کے معروف، جن کے پاس بہت بڑی تعداد میں سبسکرائبر ہیں، یوٹیوبر، اور ہمارے کئی کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، اور بڑے اچھے یوٹیوبر اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تقریباً 5 یا 6 ان نکات پر اپنے یوٹیوب کے پروگرام کیے جو ہم نے 12 گھنٹے پہلے کیے تھے۔ تو یہ خیر کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ اس طرح کی خبریں ہم بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور کمنٹ ضرور دیں ہمیں کہ ہم مزید بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے
ویلاگ میں ایسی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے جو اس سے پہلے پاکستان میں لوگوں نے شیئر نہیں کی. ہمارا مطمع نظر کوئی دوسرے یوٹیوبرز کی طرح صرف نمبرز نہیں ہے. ہم تو آپ سے یہ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.